کلاسر صاحب، اب جو تحریک پی ٹی آئی نے اناؤنس کی ہے اس کا وقت قریب آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 5 تاریخ کو اس کا پیک جو ہے وہ ہونا چاہیے. آج سننے میں آیا ہے کہ اس کو لیڈ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کریں گے. پارٹی میں فقدان ہے، لوگ نہیں ہیں لیڈ کرنے کے لیے جو محمود خان کو جو ہے وہ چنا گیا ہے. بہت شکریہ. ابھی آپ نے جو اپنا انٹرو پڑھا اور آخر پہ جو ہم نے خبر وہ لی ہے جرگے والی، جی، دنیا کے سویلائز ملکوں میں ایسی خبریں جو ہے نا وہ لیڈ سٹوری بھی بنتی ہیں اور وہ ان پہ شوز بھی ہوتے ہیں. کرائم از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بگ سٹوری جو افیکٹ کرتے، اسپیشلی اس طرح کے جو کرائمز اگینسٹ وومن ہو رہے ہیں بڑے پاکستان جیسے ملکوں میں یہ فریکوینٹ ہوتے ہیں. ہماری مطلب ہے کیا کہنا چاہیے، چلے ہم تو ایشو اٹھاتے رہتے ہیں جہاں پہ اٹھے. تو خیر میں اس سے پہلے کہوں آپ کے سوال پہ یہ دیکھیں کہ ہم بلوچستان کو رو رہے تھے کہ بلوچستان کا، کوئٹہ کا، یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک ٹرائبل علاقہ، دور دور تک لوگ انہوں نے بیٹھے، جرگا بیٹھا، انہوں نے جو کچھ کیا، ایک انہوں نے بانوں کو اور احسان کو قتل کا آرڈر جاری کیا، وہ سب کچھ ہوا. ہم یہ سمجھتے تھے، یا بہت ساری میری غلط فہمیاں اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہوں گی، کہ یہ صرف اتنے دور دراز کے ٹرائبل علاقوں میں چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں ہو سکتی. مطلب شہروں میں ہم بڑے سویلائزڈ ہیں، ہم بڑے ماڈریٹ ہیں، ہم قانون پہ، آئین پہ، ہیومن رائٹس پہ، انسانی لائف پہ بڑا ہم وہ کرتے ہیں. لوگ مطلب اپنے بچوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے جو یہاں سے سینکڑوں میل ہوتے ہیں. ود ان ون مطلب ویک وی اسٹینڈ کریکٹڈ کہیں یا ہماری رائے غلط نکلی ہے کہ جو کوئی بلوچستان میں ہوا ایگزیکٹلی آپ کے راول پنڈی کے فوجی کالونی میں وہی کچھ ہوا ہے. اندازہ کریں ود ان 1 ویک کے گیپ کے ساتھ ہوا ہے. کوئی ان کو بھی خوف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہوا. جنہوں نے یہ چیزیں انہوں نے کی 19 سالہ انہوں نے سدرا کو انہوں نے قتل کیا، جس طریقے کا کیا گیا ہے. سم ٹائم یو ونڈر کہ یہ جو ہم لوگ دیہاتوں سے آتے ہیں، اپنے اگر رورل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، قبائلی علاقوں سے آتے ہیں، ہم اپنے ساتھ اکیلے نہیں آتے. ہم اپنے ساتھ جہاں بچے لاتے ہیں، فیملی لاتے ہیں، اپنا لگیج لاتے ہیں، ساتھ میں ہم یہ ٹرائبل، اپنے رولر، اپنی روایات کہیں، اپنے بیسز کہیں، اپنی دشمنیاں کہیں، ساتھ لاتے ہیں. آپ اپنے ساتھ آ کے شہروں میں آتے ہیں تو شہروں میں یہ مسئلے ہوں گے. وہاں پہ پرابلم مینز کہ لوگ ایک دوسرے کو پسند کریں گے. ہمارے ہاں یہ چیزیں شہروں میں نارمل سے سمجھی جاتی ہیں کہ رشتے میں برادری سے باہر ہو جانا یا کسی اور لڑکے کے ساتھ ہو، دیز آر نارمل تھنگز. لیکن جو میرے جیسے باہر سے دیہاتی یا ٹرائبل علاقوں سے آتے ہیں وہ جو چیزیں نہیں کرتے. دیٹس ایگزیکٹلی دا کیس جو اس کیس میں ہوا. اس بچی کا بتایا گیا کہ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، باپ کی شاید ڈیتھ ہوئی ہے جو رپورٹ ہو رہا تھا آج اخبار میں. باقی انہیں بیٹھ کے انہیں جرگا کیا ہے، وہاں سے وہ کشمیر سے لائے ہیں اس بچی کو، اور لانے کے بعد انہوں نے رات کے صبح کوئی 5 بجے کے قریب انہوں نے اپنی عدالت لگائی ہے. اسی وقت اس کو قتل کرنے کا یہ فیصلہ دیا گیا ہے، جرگا بلایا گیا ہے، اور اندر جا کے انہوں نے اس کو سدرا کو انہوں نے قتل کیا ہے. اور وہیں پہ خواتین سے انہوں نے غسل دلوایا. غسل دلوانے کے بعد جناب اس کی انہوں نے اس کی نماز جنازہ بھی گھر کے اندر انہی مردوں نے پڑھی ہے جنہوں نے قتل کیا تھا. اور اس کو وہاں سے بیگ میں ڈالا. ڈالنے کے بعد رکشے میں لے کے صبح 5:15 بجے وہ پنڈی کے اس میں پہنچ گئے ہیں. وہاں قبرستان میں بارش ہو رہی تھی. اور یہ واقعہ ہے آپ کا اس کا جو انہوں نے کہ 15-16 اس کا جولائی کا ہے یہ سارا. اور جب یہ بات وہاں پہ گئے ہیں اور قبر کے نشانات بھی مٹا کے ہیں. اور اگلی جو امپورٹنٹ چیز تھی وہاں پہ کہ واپس آ کے جو ہی تھوڑی سی ساتھ میں انہیں یہ اندازہ ہوا کہ لڑکی پہ تھوڑی سی بات چیت ہوتی، بندہ مارنے کا آسان کام ہے. انہوں نے FIR بھی تھے انہیں قاتلوں نے جا کے درج کروا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے اور یہ 1.5-2 لاکھ روپیہ بھی لے گئی، زیور بھی لے گئی، اور انہوں نے پرچہ بھی درج کروا دیا جس کو خود وہ 15 جولائی کو قتل کر چکے ہیں. اور 11 یہ جولائی کا آپ کا کیس ہے اس وقت کا. اور اس میں جو سب سے بڑا کام دیکھیں جو راولپنڈی پولیس پہ سب سے بڑے کوشچن اٹھتے ہیں، جو عصمت اللہ خان جو ہے جس نے جرگے کا صدر ہے، جس نے جرگا ان کے گھر بٹھا کے اس کو مروایا ہے بچی کو، اکارڈنگ ٹو پولیس رپورٹس اور باقی جو میڈیا رپورٹس ہیں، اس پہ پہلے ہی پرچے ہوئے تھے، اس پہ پہلے ہی کیسز ہیں. اور بتایا جا رہا ہے نواز لیگ کا وہ کوئی کونسلر ہے، اس پہ پہلے ہی پرچے ہیں، اس میں مقدمے ہیں. اس نے وہاں فائرنگ کی ہے. اگر یہ دکھا سکیں کہ اس نے راولپنڈی کے اس میں فوجی کالونی میں کھڑے ہو کے کلاشنکوف کے ساتھ جو اس نے فائرنگ کی ہے، اس کی دیدہ دلیری دیکھیں. ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ ذرا ویڈیو دیکھیں. یہ وہی ہے جس نے، یہ عصمت اللہ صاحب ہیں جنہوں نے جناب اپنا جرگا کیا ہے. جرگے کے بعد اس بچی کو قتل کروانے کے آرڈرز ہوئے ہیں جن کی نماز جنازہ بھی اس نے پڑھائی ہے. اور آج راولپنڈی پولیس نے جب میں نے ٹویٹس کیے ہیں وہ فرماتے ہیں جناب یہ ویڈیو میں نے ٹویٹ کی میں کہ یہ وہی عصمت صاحب ہیں جناب کہ جو آپ کے اس میں بھی یہ ملزم ہے آپ کے کیس میں، اس میں جو سدرا والے کیس میں ہے. پتہ ہے راولپنڈی پولیس نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ پرانی ویڈیو ہے. اچھا عصمت اللہ لہٰذا پرانی ویڈیو، کرائم پرانا ہو گیا، مطلب آپ کی بات کریں. اور ان پہ FIR ہوئی ہے. چلو جی اب بہت ایکٹیو تھے کہ FIR ہوئی، انہوں نے کھڑے ہو کے اتنی بڑی دہشت پھیلائی، وہ بھی راولپنڈی کے ان دا مڈل آف دا راولپنڈی.
آپ نے اس کے بعد پرچہ کیا, کوئی گرفتاری ہوئی ہوگی وہ ہمیں بتائیں, انہوں نے ضمانت کروا لی ہوگی, آپ نے اس کو پروسیس کیا, پروسیکیوشن کری. اگر آج آپ اس کو اتنی بڑی دہشت گردی کا پرچہ دیتے کہ کلاشنکوف لے کر آیا ہے اور بازار میں اس نے راولپنڈی میں کھڑے ہو کے یہ دہشت پھیلائی ہے, آپ اس پہ پرچہ دیتے, مقدمہ دیتے, یہ تو 7-8 سال کی سزا بنتی ہے اس جرم کی. یہ تو دہشت گردی ہے کہ آپ نے کلاشنکوف سے, دہشت گردی کیا ہوتی ہے کہ آپ ٹیرر پھیلاتے ہیں, وہ آپ کلنگز کے ذریعے پھیلائیں, آپ فائرنگ کے ذریعے پھیلائیں, سب چیزوں کے ذریعے پھیلائیں. شہر میں جو ہے شہر کے اندر راولپنڈی میں ہو رہا ہے, یہ کوئی ٹرائبل ایریا نہیں ہے, کوئی رورل ایریا نہیں ہے, کوئی بلوچستان نہیں ہے, کوئی ہمارا کوئی سرائکی علاقوں کا دور درازا, کوئی آپ کا راجن پور یا کوئی ڈیرہ غازی خان یا توسے کا کوئی علاقہ نہیں ہے بہت دور کا کہ پتہ نہیں چلا یا آپ کو چیزوں کا. تو راولپنڈی پولیس پہلے تو یہ بتائے کہ آج اگر سدرا قتل ہوئی ہے تو آپ کا تو اس میں باقاعدہ اسپیشلی یہ بنتا ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی, ایف آئی آر دے دی, مقدمہ ہے, مقدمے کو آپ نے فالو کیا, آپ نے اس کو سزا دلوانے کی کوشش کی. آج آپ اس کو سزا دلواتے, جو بندہ وہاں پہ کرمنل اس میں ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, سو اٹس یہ پولیس کا یہ دیکھیں یہ پروسیکیوشن ہے. مطلب ہے کہ آپ کو ان سے پوچھنا, افسوس ہے, مور دین افسوس کی چیز ہے کہ آپ لوگ ایک بیٹھے ہیں, پولیس کہہ رہی ہے پرانی ویڈیو ہے, بھائی آپ کے منہ پہ اس نے وہ کیے ہیں, ایک طرح کیا آپ کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ کر لو میرا جو کچھ کرنا ہے, اور آپ نے کیا کہا, ہم نے پرانی ویڈیو ہے. یہ جو مریم نواز صاحبہ ہمیں بتاتی تھیں کہ پنجاب میں ایک ٹاسک فورس نئی بن گئی ہے جس کو یہ ظفر چٹھا صاحب ہیڈ کریں گے کہ جناب کے پنجاب میں بدماش اور بدماشی ختم کر دیں گے. اسی طرح سے ختم ہوگی کہ راولپنڈی میں کھڑے ہو کے اس نے عصمت اللہ نے آپ کا سارا اس نے پولیس کو بھی چیلنج کیا, آپ کو چیلنج کیا. سہیل چٹھا صاحب کدھر ہیں ذرا, مطلب وہ جو اس وقت ان بدماش اور بدماشیوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, اگر اس طرح کے لوگ وہ موجود ہیں, پولیس نے اگر اس پہ زیرو ٹالرنس کر کے عدالتوں میں جاتے, کیس لڑتے, ضمانتیں خارج کرواتے, مقدمہ چلواتے اور دہشت گردی کی عدالتوں میں لے کے جاتے, کوئی سزا دلواتے, تو آج سدرا کا یہ جو جرگہ ہوا ہے اس کا یہ سربراہ یہ بندہ نہ ہوتا. اب ان پہ الزامات آ رہے ہیں کہ جناب یہ تو انہی کے نواز لیگ کے بندے ہیں, انہی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے رہے. کس کا بندہ اس پہ رونا رہے, اور 3-4 وہ بتاتے ہیں 2-4 دن ان کو پیش بھی نہیں کیا گیا, گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی تھی. آج جب ہم لوگوں نے پیچھے لگے ہیں, میڈیا لگا ہے, آج انہوں نے وہاں پہ عدالت میں پیش کر کے کوئی 4 دن کا ان کا ریمانڈ وغیرہ لیا ہے. اندازہ کریں 20-25 بندے خود گئے ہیں قبرستان, اور قبریں بھی خود کھودی ہیں, اور پھر اس کے نشان مٹا دیے, اور اب جو ہے وہ قبر کشائی جو ہے وہ ہوگی, اور پھر وہ قبر کشائی ہو گئی ہے. اور وہ آج ہوئی ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے یہ کلازا صاحب کہ اس طرح سے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور پھر جو ہے قبر کشائی ہوتی ہے, پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کہ ان لڑکیوں کو کس طرح سے سوری کہ آپ نے سوال سیاسی کیا تھا, آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ کس طرح کی ایک آپ کی مطلب ٹرائبل سوسائٹی ہم بن کے رہ گئے. دیٹس اے ٹرائبل. آپ نے کتنی زبردست بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ بیچ شہر میں ہوا ہے. پہلے جب یہ کوئٹہ میں ابھی ہوا تھا ہم بات کر رہے تھے, وہ سیکلوڈڈ علاقہ ہے, وہاں شاید پولیس کی پہنچ نہیں ہے, ٹرائبل لوگ ہیں, کوئی رول آف لا نہیں ہے وہاں پہ, تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو, میرا خیال ہے خالد ہمدانی صاحب ہیں آر پی او جو ہیں, ان سے بڑی عزت احترام کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو کتنے دن بعد ضمانت دلوانی ہے. اس کیس میں تو ہوئی ہے ضمانت جس میں وہ فائرنگ کر رہے ہیں, ران صاحب ذرا وہی دکھاتے رہے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے, جس میں انہوں پنڈی میں کھڑے ہو کے پورا یہ کیا ہے اور ایک بچی کو انہوں نے مروانے کا وہ پرزائڈ اوور کیا. ان کو کتنے دنوں بعد آپ کی پولیس جو ہے ان کو ضمانت لے کے دے گی, جیسے انہوں نے اس میں کلاشن کو فائرنگ اور دہشت والے کیس میں دلوائی ہے. آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں نا, آپ نے اس کیس کی کتنی پیشیاں ہوئی ہیں, کتنی اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے, کتنی دفعہ عدالت میں کیس کیا ہے, اور ضمانت کیس ہوئی, آپ نے پرسو کیا؟ یہ خالد ہمدانی صاحب کو جواب دینا چاہیے. اگر ان سے پہلے ہوا تو بھی ہمیں بتانا چاہیے, مجھ سے پہلے ہوا تھا. مریم نواز صاحبہ کو اس پہ پہلے ایکشن لینا چاہیے, اور سہیل ظفر اگر چٹھا صاحب کے بھی نالج میں آنا چاہیے کہ جناب کہ اس طرح کے جو آپ ٹاسک فورس آپ نے بنائی ہوئی ہے, تو یہ ٹاسک فورس دیکھ لیں کہ آپ تک وہ خبر ہی نہیں آنے دیتے جناب, پتہ نہیں چلتا, اور یہ خبر چھپ گئی تھی. یہ قتل شتل کر کے سدرا کا آپ اندازہ کریں 20-25 لوگ جو ہیں ایک ہی لوکیلٹی کے رشتہ دار ہی ہوں گے سارے, یہ سارے قبرستان پہنچ گئے, فیملیز تھیں انہی کی فیملیز. مطلب ان کو دیکھ کے انہوں نے انہی گھر کی عورتوں سے ہی انہوں نے غسل دلوایا ہے, کوئی کسی نے آواز نہیں اٹھائی, کوئی رویا نہیں ہے, کسی نے ترلا منت نہیں کی, خود ہی نماز جنازہ بھی پڑھی, خود بھی پڑھے. وہی والا کام ہوا نا جو وہاں پہ اس نے کہا ہے, اس کی بانوں کی ماں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہوا ہے. ٹرائبل ہماری یہ روایات ہیں. تو پھر ہماری ٹرائبل روایت اگر میری ہے, سپوز میں ٹرائبل آدمی ہوں یا میں رولر آدمی ہوں, میں دیہات سے آیا ہوں, تو میں اپنے ساتھ اگر یہ روایتیں یہ مجھے عزیز ہیں, سپوزلی انسانی جان, میں وہیں پہ رہوں پھر, حالانکہ وہاں بھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, نہ ہونی چاہیے. شہر کے اندر آ کے اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ان دا مڈل آف دا سٹی, اور آپ کسی پارٹی میں گھس جائیں, نواز لیگ میں گھس جائیں, کسی اور پارٹی میں رولے میں گھس جائیں, اور کل کو آپ کو پولیس بھی نہ پکڑے, ایف آئی آر بھی نہ ہو, اور پولیس ہمیں بتایا جی یہ تو پرانی ویڈیو ہے,
یہ تو پرانی ویڈیو والے نے یہ کام کر دکھایا ہے. اگر آپ نے پرانی ویڈیو پہ ایکشن لیا ہوتا یا خالد حمدانی صاحب اور آئی جی پنجاب صاحب یا عثمان صاحب سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے پولیس نے یہ ایکشن لیا ہوتا اور یہ ٹیررزم کر رہا تھا, وہ بندہ جس طرح کی فائرنگ کر رہا ہے یہ ٹیررزم ہے. اگر پلیس نے ایکشن لیا ہوتا تو آج یہ وہاں پہ وہ جا کے جرگے اپنے نہ کر رہا ہوتا, کھلا نہ گھوم رہا ہوتا, اپنے ٹرائب کے اس طریقے کے جرگے نہ کرتا, عورتوں کو بھی ڈرا دیا, ہیڈ کر رہا ہے, وہیں جنازہ بھی ہو رہا ہے, جنازہ بھی پڑھا رہا ہے. مطلب ہی از اے جج جوری اینڈ ہینگ مین. یہ جج بھی خود تھا, جوری بھی خود تھا اور جلاد بھی خود تھا, اور وہ نواز لیگ میں بھی بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک کوئی تردید نہیں ہے, کوئی مذمت نہیں ہے نواز لیگ کے کسی لیڈر کی طرف سے. اسپیشلی پنڈی والے وزیر بھی ہیں, وہاں پہ ایم ایل ایز بھی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے بندے پہ الزام لگ رہا ہے اتنا بڑا شدید, آپ نے کیا کیا ہے. سو دیر از اے ویری, اور یہ لوگ اس کو کشمیر سے لے آئے تھے, بچی کو پکڑ کے 8-10 لوگ گئے تھے اور انہیں یہ کہہ کے آئے تھے, جو اب انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہم آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں گے, ان کو یہ کہہ کے آئے ہیں. اچھا اس طرح سے یہ آج ایکسپریس پر بھی ان کی خبر تھی کہ کشمیر سے لڑکی کو پکڑ کر لے آئے, 19 سال کی اس کی عمر تھی, اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی جو رپورٹ ہوا ہے, اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی, اس کی خود اپنی شادی ہوئی جنوری میں, وہ اس نے ڈیورس کی, اس نے جا کے وہاں پہ کوئی لڑکا تھا کشمیر کا, اس کے ساتھ اس نے کورٹ میرج کی. یہ کشمیر سے لے کر آئے ہیں اور جو ہی لے کر آئے ہیں اسی رات بیٹھ کے مطلب 5 بجے بیٹھے ہیں, اسی وقت پورے قبیلے کے لوگ بلا کے جرگہ کر کے مار ڈالا انہوں نے. اور وہ بتا رہے ہیں پرانی ویڈیو ہے جناب, ہماری پرانی ویڈیو ہے, یہ جو بندہ آپ کا ٹیررزم پھیلا رہا ہے. تو اس پہ کیا بندہ سیاست پہ بات کرے. واٹ شوڈ ون ٹاک اباؤٹ عمران خان, سیاست, نواز شریف, زرداری, شہباز شریف صاحب. ہم رو رہے تھے بلوچستان کی بانوں کو رو رہے تھے. یہ آپ کی پنڈی میں اور یہ جرگہ سسٹم جو ہے یہ بیچ شہر میں بھی جو ہے وہ جاری ہے. یہ